السلام علیکم ناظرین، یہ ہے آپ کا اپنا چینل اردو لیب ٹیچر۔ یہاں آپ کو سننے کو ملیں گے انشاءاللہ انسپریشنل سٹوریز اردو ادب کی، اردو زبان کی ترویج کے لیے ہماری یہ پہلی کاوش ہے۔ اگر آپ کو ہماری اس کاوش کے اندر کوئی کمی بیشی نظر آئے تو بلا جھجک کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس کا اظہار کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ مزید وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ جب سے ہوش بالا والدہ کو عبادت گزار پایا، وہ پردہ کرتی تھی اور والد کی اجازت کے بغیر گھر کے آنگن میں بھی قدم نہ نکالتی تھی۔ پھر بھی والد صاحب امی پر شک کرتے اور کبھی تو غصے میں ان کے بال کھینچ لیتے۔ میں چھوٹی سی تھی، یہ سب دیکھ کر ڈر جاتی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ابو گھر میں داخل ہوتے ہی پہلا سوال یہ کرتے تھے کہ کوئی آیا تو نہیں تھا۔ امی جواب دیتی کوئی نہیں آیا۔ پھر جب کوئی نشان نہ ملتا تو مایوس ہو کر بیٹھ جاتے اور اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے امی پر دھاڑنے لگتے۔ اگر مجھے معلوم ہو گیا کہ میری غیر موجودگی میں اگر تیرا سگا بھائی بھی آیا تو کھال کھینچ لوں گا۔ دیکھ، مجھ سے کبھی جھوٹ مت بولنا۔ کبھی ان کا رویہ اس قدر خوفناک ہو جاتا کہ ہم دوڑ کر پھوپھی کے گھر چلے جاتے اور ان کو بتاتے کہ آج پھر ابو کو شک کا دورہ پڑا۔ تب وہ ننھے منھے بچوں کے خوف زدہ چہروں کو دیکھ کر ہمارے ساتھ ہو لیتی اور آ کر والد کو ڈانٹتی ڈپٹتی کہ احسان، ہوش کے ناخن لو، کیا تم کو ان ننھے منوں پر بھی رحم نہیں آتا؟ تم ان معصوموں کو اس قدر دہشت زدہ کر دیتے ہو کہ یہ گھر سے بھاگنے لگتے ہیں اور دوبارہ گھر واپس آنے سے بچتے ہیں۔ میں ان کو پہنچانے آ گئی ہوں، آئندہ ایسا نہ ہو، خیال رکھنا، ورنہ تیرے بچے کسی دن کسی اور طرف نکل گئے تو پھر عمر بھر پچھتاتے رہنا۔ اس وقت تو والد صاحب سر جھکا لیتے مگر جلد ہی سب کچھ بھول کر دوبارہ پہلے جیسا طرز اپنا لیتے۔ خدا جانے ان کے ذہن میں کیا چلتا تھا۔ یہ بات ہم بچے تو کیا، اچھے بھلے باشعور بھی سمجھ نہیں پاتے تھے۔ ابو کی ذہنی کیفیت کو ان کے رشتہ دار، محلے دار اور پڑوسی سب ہی رفتہ رفتہ جان گئے، اسی لیے اب ہمارے گھر کوئی نہیں آتا، یہاں تک کہ محلے کی عورتیں اور بچے بھی ہم سے لا تعلق ہو گئے۔ میری بڑی بہن کی منگنی پھوپھی کے بیٹے شرجیل سے ہو چکی تھی، اس کے باوجود شرجیل تو کیا پھوپھا بھی نہ آتے تھے۔ سب کو پتہ تھا کہ احسان میاں نفسیاتی مریض ہیں۔ پھوپھی بیٹے اور شوہر کو خود ہمارے گھر نہیں آنے دیتی تھی کہ امی اور ہمارا سکون برباد نہ ہو۔ ایک روز والد صاحب کے سینے میں درد ہوا تو فوراً ہسپتال چلے گئے۔ شک تھا کہ دل کی تکلیف نہ ہو، وہ پھوپھی کو ہمارے گھر سلا کر چلے گئے تھے۔ اس دن جانے شرجیل کو کیا سوچی کہ اپنی والدہ کو دیکھنے کے بہانے رات 12 بجے ہمارے گھر آ گئے۔ امی اور پھوپھی تو سو رہی تھی لیکن باجی جاگ رہی تھی۔ دروازے کی ہٹ پر میری آنکھ کھل گئی، کیا دیکھتی ہوں کہ شرجیل اور باجی اوپر چھت پر جا رہے ہیں۔ میں جاگ رہی تھی کیونکہ والد کے گھر پر نہ ہونے کے باوجود ان کی دہشت دل پر بیٹھی تھی۔ اس تصور سے جان جا رہی تھی کہ اچانک اس وقت اسپتال سے ابو گھر آ گئے اور ان کو علم ہو گیا کہ باجی اور شرجیل چھت پر ہیں تو کیا ہوگا۔ وہ تو غصے میں سبھی کو قتل کرتے ہیں۔ خدا کا شکر کہ وہ نہیں آئے، لیکن میں نے صبح امی کو یہ بات بتا دی۔ تب انہوں نے باجی کو بہت ڈانٹا کہ تمہیں معلوم ہے تمہارے والد کس قدر شکی مزاج ہیں، اگر ان کو خبر ہو جائے تو جانتی ہو تمہارے ساتھ شرجیل کی بھی جان لے لیں گے۔ باجی نے شرجیل سے کہا ہوگا کہ اگلے روز اس نے امی سے معافی مانگی اور کہا کہ آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ وہ بہت شرمندہ تھا۔ بہرحال اس واقعے کا ابو کو علم نہ ہو سکا۔ یوں باجی کی شادی شرجیل کے ساتھ بخیر و عافیت ہو گئی۔ وہ تو وقت پر دوزخ سے جنت میں چلی گئی مگر ہم دوزخ میں ہی رہے۔ باجی کی شادی کے سال بعد میرے لیے ماموں اور مومانی اپنے بیٹے کا رشتہ لائے۔ بہت اچھا اور نیک لڑکا تھا، وہ تعلیم یافتہ بھی تھا، لہٰذا ابو سوچ میں پڑ گئے۔ بالآخر بیٹیوں کو بیاہ نہ تھا، تاہم والدہ سے منتیں کروائی تب رشتے کے لیے ہاں کہی۔ اس معجزے پر والدہ خوش ہوئی اور اپنے بھائی اور بھابھی کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ دیکھو اب ہاں ہو گئی ہے، مگر جب تک شادی کا دن نہیں آ جاتا یہاں آنا جانا مت رکھنا۔ تم لوگ نہیں جانتے کہ احسان میاں کیسے تنک مزاج ہیں، بس اب شادی والے دن ہی لڑکی کو بیانے آ جانا۔ ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں، ماموں نے کہا، جانتے ہیں احسان میاں کے بارے میں اچھی طرح سے، پہلے بھی نہیں آتے تھے، اب بھی بلا وجہ نہیں آئیں گے، تم اطمینان رکھو۔ میری شادی میں 2 ماہ رہتے تھے کہ بدقسمتی سے انہی دنوں نانا جان کے انتقال کی اطلاع آ گئی۔ یہ ایسا سانحہ تھا کہ امی کو گھر سے قدم نکالنا پڑا۔ ابو بھی ان کو روک نہ سکتے تھے، البتہ وہ امی کے ساتھ نانا کے گھر پہنچے۔ یہ میت کا گھر تھا، سبھی رشتہ دار آئے ہوئے تھے۔ ابو کسی کو آنے سے روک نہ سکتے تھے مگر وہ بہت بے چین ہو رہے تھے اور چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ ایک دن گزرے اور وہ ہمیں واپس
گھر لے جائیں تاکہ کوئی رشتہ دار ہم سے بات چیت نہ کر سکے۔ امی کے سگے ماموں حافظ صاحب بھی آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے دلاسا دینے کو نانی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ابو یہ دیکھ رہے تھے، بس پھر کیا تھا، ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ پوچھنے لگے کہ یہ شخص کون ہے؟ امی نے بتایا کہ میرے ماموں، ہمارے گھر کوئی نہیں آتا تبھی آپ رشتہ داروں کو نہیں پہچانتے۔ مگر ابو کا مزاج بگڑ چکا تھا، پارا 7ویں آسمان پر تھا۔ یہ بھی خیال نہ کیا کہ سسر فوت ہو گئے ہیں اور ابھی جنازہ نہیں اٹھایا گیا۔ امی سے کہا، بس دیکھ لیا مرے ہوئے باپ کا منہ، اب چلو گھر۔ سارا گھر رشتہ داروں سے بھرا ہوا تھا۔ نانی اور خالائیں رو رہی تھیں۔ ایسے موقع پر بھی والد صاحب نے ڈرامہ کر دیا۔ سب نے سمجھایا کہ حافظ صاحب ہمارے سگے ماموں ہیں، بزرگ ہیں۔ نانی بیچاری بھی اس انوکھے جھگڑے میں اپنے شوہر کا غم دبا کر داماد کو صفائیاں دینے لگیں۔ تمام برادری نے اکٹھا والد صاحب کی منت کی کہ اپنے سسر کا جنازہ تو اٹھنے دو، پھر بیوی کو لے جانا۔ مگر والد کسی کی کب سمجھتے تھے، یہاں تک کہ ماموں سے بھی کہہ دیا کہ میں تمہارے لڑکے کو اپنی بیٹی کا رشتہ ہرگز نہیں دوں گا، بس تمہارا خاندان دیکھ لیا ہے، ایسی بے غیرتی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ بڑے ماموں نے کہا، آپ جنازے میں شامل نہیں ہونا چاہتے تو آپ کی مرضی، ہماری بہن اس وقت نہیں جائے گی، تیسرے روز ہم خود ان کو چھوڑ آئیں گے آپ کے گھر۔ والد جیسے بات کو بڑھانا چاہ رہے تھے، تمام برادری کی منت سماجت کے باوجود ہم بچوں کو ساتھ لے کر نانی کے گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور والدہ ان کا منہ تکتی رہ گئیں۔ ہم بہن بھائی بہت حیران تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ نانا کے انتقال پر گئے تھے اور ماں کو کھو کر آ گئے۔ گھر پہنچ کر ابو نے بچوں سے کہا کہ تمہاری اپنی نانی، والدہ یا ان کے گھرانے سے آئندہ کوئی تعلق نہ ہوگا۔ 1 سال گزر گیا، ابو والدہ کو لینے گئے اور نہ ماموں نے ان کو پہنچایا بلکہ والد نے ہی ان لوگوں کو آنے نہ دیا، یہاں تک کہ عید آ گئی۔ چھوٹے ماموں یعنی سرفراز کے والد اور ان کی بیوی ابو سے معافی مانگنے آئے تاکہ وہ بیوی کو گھر آنے دے جو ہم بچوں کی جدائی میں جیتی تھی اور نہ مرتی تھی۔ انہوں نے ہاتھ جوڑے، معافیاں مانگی، مگر ابو نے ایک نہ مانی، وہ مایوس لوٹ گئے۔ نانی اور بڑے ماموں بھی آئے، وہ بھی بے عزت ہو کر گئے۔ والد نے کہہ دیا کہ آپ کی بیٹی اب اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتی۔ وہ کہتے تھے، اس روز قسم کھا کر واپس آیا تھا کہ اب رقیہ سے ناطہ نہ رکھوں گا، تو اب کیسے قسم توڑ دوں۔ ہم کو امی کی یاد ستاتی تھی، ہر روز رو کر سوتے تھے۔ پھوپھی نے بھی سمجھایا کہ تم زیادتی کر رہے ہو، لیکن والد تو پتھر کا دل رکھتے تھے۔ بالآخر پھوپھی نے کہا کہ ناصرہ کا رشتہ تم میرے چھوٹے بیٹے سے کر دو، یہ بیاہ جانے کے بعد تمہارے پاس ہی رہے گی تاکہ بہن بھائیوں کو کھانا وغیرہ پکا کر دیا کرے۔ پھوپھی کا گھر برابر میں ہی تھا۔ والد نے اپنی سہولت دے کر ہاں کر دی، لیکن پھوپھی کا یہ لڑکا مجاہد نہایت نکما اور ان پڑھ تھا، مجھے بالکل پسند نہ تھا۔ اب روز منگنی کی انگوٹھی کو نکال کر دیکھتی اور دعا کرتی کہ خدا کرے میری شادی ماموں زاد سرفراز سے ہو جائے اور میں اپنی والدہ کے خاندان میں چلی جاؤں۔ یہ تھے وہ حالات جس نے مجھے باغی کر دیا۔ جس روز شام کو میرا مجاہد سے نکاح تھا، میں نے صبح 2 جوڑے کپڑے بیگ میں ڈالے اور پڑوس میں چلی گئی۔ ان کی منت کی مجھے میری نانی کے گھر پہنچا دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کریں گے تو آپ کے والد ہمارے ساتھ جھگڑا کریں گے اور ہنگامہ کر دیں گے، یہاں تک بھی برداشت کر لیں، لیکن انہوں نے ہمارے خلاف پولیس میں کیس درج کرا دیا تو ہم کیا کریں گے؟ بہتر ہے کہ تم خود ویگن میں بیٹھ کر اپنی نانی کے شہر چلی جاؤ، البتہ ہم تمہاری نانی کو فون کر دیں گے کہ آپ کی بچی آ رہی ہے، اڈے سے آ کر لے جائیں۔ انہوں نے مجھے رقم بھی دی اور یوں میں اکیلی ہی ویگن اڈے چلی گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ نانی کے شہر کون سی گاڑی جاتی ہے، ٹکٹ لے کر سوار ہو گئی اور پڑوسیوں نے ماموں کے گھر فون کر کے اطلاع کر دی۔ جب گاڑی پہنچی تو دونوں ماموں مجھے لینے اڈے پر آئے ہوئے تھے۔ وہ مجھے گھر لے آئے، والدہ کے گلے لگ کر خوب روئی۔ اچھا بھی لگا کہ اتنے دنوں بعد ماں سے ملی تھی، وہ بہت اداس تھی، والہانہ گلے لگ گئیں اور میرے بہن بھائیوں کے بارے میں پوچھتی رہیں۔ آنسو ان کی آنکھوں میں تھمتے نہ تھے، کیا بتاؤں کتنا دکھ بھرا ہوا تھا ان کے دل میں۔ والد کو علم ہوا کہ میں گھر سے چلی گئی ہوں، فوراً پڑوس میں جا کر پوچھ گچھ کی۔ انہوں نے بتا دیا کہ آپ کی بیٹی بیگ لے کر آئی تھی، ہم نے سمجھا بجھا کر واپس کر دیا، وہ نانی کے گھر جانے کے لیے نکلی تھی۔ والد صاحب نے اسی وقت ماموں کو فون کیا، انہوں نے بتا دیا کہ ناصرہ ہمارے پاس ہے۔ والد صاحب نے جا کر تھانے میں ماموں اور ان کے بیٹے سرفراز کا پرچہ کٹوا دیا کہ انہوں نے میری بیٹی کو اغوا کیا ہے، جبکہ سرفراز وہاں تھا ہی نہیں، اس کی ملازمت ایک دوسرے شہر میں تھی اور وہ وہاں گیا ہوا تھا۔ ماموں نے والد سے فون پر کہا کہ آپ کی بیٹی ہمارے پاس ہے، آپ کی امانت ہے، آپ پرچہ کیوں کٹوا رہے ہیں؟ لڑکی اپنی والدہ کے پاس ہے، آپ کہیں تو ہم خود ناصرہ کو آپ کے پاس چھوڑنے آ جاتے ہیں۔ میں مگر کسی طور اب اپنے باپ کے پاس جانے پر تیار نہ تھی، جانتی تھی کہ میرے ابو کتنے سخت گیر ہیں، یقیناً وہ میری ہڈیاں توڑ ڈالتے۔ اس لیے میری شدت سے انکار پر امی نے ماموں کو کہا سرفراز کو بلوا کر جلدی سے نکاح کرا دیں اور میں خود بیٹی کو لے کر عدالت میں پیش ہو جاؤں گی، دیکھتی ہوں
कौन फिर इसको ज़बरदस्ती ले जाता है। मामू ने बेटे को फ़ौरन बुलवा कर हमारा निकाह पढ़वा दिया। अदालत में वालिद ने कहा कि इन लोगों ने नासरा को अगवा किया और मैं बीवी को तलाक दे चुका हूँ, हालांकि इन्होंने तहरीरी तलाक ना दी थी। अदालत ने कहा कि तलाक दी है तो कंफर्म भी कराएं और मुझसे बयान लिया। इस वक्त मुझे दुख तो हुआ कि बाप के ख़िलाफ़ बयान दिया, मगर कोई और चारा न था। मैं माँ के आंचल में पना चाहती थी, मामूओं के महफूज हाथों में थी, मामू के महफूज हाथों में थी, किसी के साथ तो घर से ना भागी थी। बहरहाल मामू के वकील ने जो कहा था मैंने वही अदालत में बयान दिया, तो अदालत ने मुझे सरफराज के साथ ज़िंदगी बसर करने की इजाज़त दी थी। इस दिन पहली बार मैंने अपने बाप की आंखों में आंसू देखे। ये वही थे जिन्होंने नाहक मेरी माँ की आंखों में आंसुओं का समंदर भर दिया था, इनको घर से बेघर और अपने बच्चों के लिए तड़पाया था। आज न जाने क्यों इनकी आंखों में आंसू आ गए थे। क्या इतने सख्त दिल आदमी थे, क्या इतने सख्त दिल आदमी की आंखों में आंसू आ सकते हैं? हैरत ज़दा थी। क्या वो इसलिए रो रहे थे कि इनको बेटी से मोहब्बत थी, या फिर इसकी वजह से कि अदालत में आकर इन्होंने अपनी बेइज्जती महसूस की थी क्योंकि बेटी ने इनके ख़िलाफ़ और माँ के हक़ में बयान दिया था? मैं क्यों ना अपनी वालदा की तरफदार होती और क्यों ना माँ के हक़ में बयान देती? वो आखिर मेरी माँ थी, बेकसूर थी, लेकिन इतनी बड़ी सज़ा मिली कि अपनी औलाद को देखने से, इससे मिलने से महरूम थी। जब मैं वालदा, मामू और अपने शौहर सरफराज के हमरा अदालत के अहाते से निकली तो एक बार मुड़कर वालिद को देखा था जो रुमाल से अपने आंसू पोंछ रहे थे। मुझे गुमान हुआ शायद कि ये अपने किए पर पछता रही हैं और ये आंसू पछतावे के हैं। काश वो अदालत ने ये ना कहते कि मैंने बीवी को तलाक दे दी है, तो शायद एक बार और ख़ानदान के सब बुज़ुर्ग इनकी मिन्नत से माजत कर कर अम्मी और अब्बू में सुलह करा देते। लेकिन अब सब ने कह दिया कि हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं। सुलह के लिए अब मिन्नत समाजत करना वक्त ज़ाया करने के मुताबिक है। काश अब्बू इस कदर संग दिल ना होते।